بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی، آج میں آپ کو یہ چیپٹر ایکسپلین کروں گی۔ چند یادیں، صفحہ نمبر 38۔ میرا نام ابراہیم ہے۔ یہ بیٹا اسٹوری ایک بچے کی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کلاس 3 کا طالب علم ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں لیکن تھوڑا سا اداس بھی ہوں۔ خوش اس لیے ہوں کہ کل میں اسپتال سے گھر چلا جاؤں گا کیونکہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ خوش اس لیے کہ میں اسپتال سے گھر تو چلا جاؤں گا، لیکن اسے دکھ اس بات کا ہے کہ اسپتال میں جو میرے دوست بن گئے تھے میں ان سے بچھڑ جاؤں گا۔ اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑیں گی اور انجیکشن بھی نہیں لگیں گے، اور وہ خوش بھی ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میں اب بالکل صحت یاب ہو گیا ہوں۔ اتنے دنوں بعد وہ اسکول جائے گا، دوستوں سے ملے گا، ان سب باتوں کے بارے میں سوچ کے اسے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور اداس اس لیے ہو رہا ہے کہ اسپتال میں جو دوست بنائے تھے ان سے بھی تو جدا ہو جائے گا۔ جب اسپتال سے چھٹی ہو جائے گی تو مجھے یہ سب بہت یاد آئیں گے۔ وہ اپنی وارڈ کی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے ان خوبصورت باغیچے کو، رنگ برنگے پھولوں کو دیکھتے ہوئے ساری باتیں سوچ رہا ہے۔ چڑیا جو صبح صبح درختوں پر چہچہاتی ہیں، باغیچے سے آنے والی ہوا جو تازہ دم کرتی ہے، ان کو میں کیسے بھولوں گا۔ میرے ساتھ والے بستر پر لیٹا عامر میرا دوست کتنا اچھا ہے۔ اسپتال میں اس کا ایک دوست تھا جو اس کا نام کیا تھا؟ عامر تھا۔ پوچھتا ہے جب گھر چلے جاؤ گے تو مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ عامر ان سے پوچھتا تھا ابراہیم سے کہ جب تم ٹھیک ہو کے گھر چلے جاؤ گے تو کیا تم مجھ سے ملنے آؤ گے؟ بھلا کیوں نہیں آؤں گا؟ ابراہیم نے اسے جواب دیا کہ میں کیوں نہیں آؤں گا، میں نے سوچا ہے کہ جب تک اسپتال میں ہے اس کی خیریت پوچھنے آتا رہوں گا۔ آسیہ آنٹی بھی یاد آئیں گی، اور وہ آسیہ آنٹی کون تھیں؟ آسیہ آنٹی وہ ہیں جو اسپتال کا صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ نرس آنٹی بھی یاد آئیں گی، اتنے پیار سے کہانیاں سناتے سناتے دوا بھی پلا دیتی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آسیہ آنٹی صفائی کا خیال رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، اور نرس آنٹی اس لیے ان سے ابراہیم کو یاد آئیں گی کیونکہ وہ بہت پیار سے اسٹوری سنایا کرتی تھی اور دوا پلاتے پلاتے ایسے پلا دیا کرتی تھیں کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا کہ دوا پلائی ہے، کیونکہ وہ اسٹوری سناتے ہوئے آپ دوائی پلا رہی ہوتی تھیں۔ سب سے بڑھ کر ڈاکٹر انکل جب وہ مسکراتے ہوئے وارڈ میں داخل ہوتے تو ہم ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے۔ ان کی باتیں کتنے مزے کی ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں اچھے بچے اسپتال نہیں آتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولے کیونکہ وہ بیمار نہیں پڑتے۔ انہوں نے کچھ اچھی باتیں بتائیں، مثلاً ہمیشہ صاف ستھرے رہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈاکٹر انکل ہیں انہوں نے ابراہیم کو بہت ساری اچھی باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ صاف ستھرے رہو، وقت پر کھانا کھاؤ اور بھوک سے زیادہ نہ کھاؤ۔ مطلب اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو اس سے زیادہ آپ نہ کھائیں، متوازن غذا کھائیں۔ متوازن غذا کیا ہوتی ہے؟ یعنی اناج، دالیں، گوشت، انڈا، دودھ، پھل، سبزیاں وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے متوازن غذا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو۔ مطلب آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے ہاتھ دھونے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد باقاعدگی سے دانت صاف کرنے۔ جب آپ رات سونے جا رہے ہیں بستر پہ لیٹ رہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے دانتوں کو برش کرنا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد ناشتے سے پہلے آپ نے اپنے دانتوں کو برش کرنا ہے۔ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو۔ ہر روز ہلکی پھلکی ورزش ضرور کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ ہم بالکل فٹ رہ سکیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بالکل بھی افسردہ اور دکھی نہ کریں، اداس نہیں رہیں، ہمیشہ خوش رہا کریں۔ ڈاکٹر انکل نے صحت مند رہنے کے لیے کتنی اچھی باتیں بتائیں۔ انشاءاللہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا۔ تو بیٹا یہ ساری باتیں کس نے بتائی تھیں؟ ڈاکٹر انکل نے۔ تو ابراہیم ان باتوں کو سن کے بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا تاکہ میں دوبارہ کبھی بیمار نہ پڑوں۔ جزاک اللہ۔